اب اس ماہ مبارک کے کچھ ہی گھنٹے رہ گئے ہیں یا 1-2 دن رہ گئے ہیں، اور 2 دن کے بعد یہ برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کی خیرات بانٹنے والا مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان کی آخری گھڑی تک بارگاہ الہی میں اپنی مغفرت کے لیے وقتاً فوقتاً گریہ وزاری کی کوشش کرتے رہنے چاہیے۔ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ بھی ہے، محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ماہ رمضان کے جمعۃ الوداع کے دن حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ کے محفل میں حاضر ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت، راتوں کی عبادت اور مخلصین یعنی خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کے لیے جو اجر تیار کیا گیا ہے اس کے متعلق بیان فرما رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا گویا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہو رہی ہے۔ بلا شبہ اللہ پاک کی قسم ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور پتھروں میں کچھ تو وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں۔ لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں نہ کسی نے حرکت کی، نہ ہی کسی نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے محفل کی یہ حالت دیکھی تو ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا اپنے عیبوں سے آگاہ ہو کر کوئی رونے والا نہیں؟ کیا یہ توبہ و استغفار کا مہینہ نہیں؟ کیا یہ عفو و مغفرت یعنی معافی ملنے اور بخشے جانے کا مہینہ نہیں؟ کیا اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے؟ کیا اس ماہ مبارک میں جہنم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے؟ کیا اس میں شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا؟ کیا اس ماہ سیام میں یعنی روزوں کے مہینے میں انعام و اکرام کی بارشیں نہیں ہوتی؟ کیا اس بابرکت ماہ میں اللہ پاک تجلی نہیں فرماتا؟ کیا اس ماہ مبارک میں ہر رات باوقت افطار 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس ثواب عظیم سے خود کو محروم رکھتے اور لباس مخالفت میں اتراتے ہو؟ مطلب یہ کہ عمل نہیں کرتے اور گناہوں میں مصروف رہتے ہو۔ ارشاد ربانی ہے اَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوجتا نہیں؟ صلو علی الحبیب۔
اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا سب خدائے غفار کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کرو. تو تمام حاضرین بلند آواز سے گریہ وزاری کرنے اور رونے دھونے لگے. اتنے میں ایک نوجوان روتا ہوا کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا سیدی، یعنی اے میرے آقا ارشاد فرمائیے کیا میرے روزے مقبول ہیں؟ کیا میرا رمضان کی راتوں کا قیام یعنی راتوں میں عبادت کرنا قبولیت پانے والے عبادت گزاروں کے ساتھ لکھا جائے گا؟ حالانکہ مجھ سے بہت سارے گناہ ہوئے ہیں، میں نے تو اپنی تمام عمر نافرمانیوں میں برباد کر دیے. میں عذاب کے دل سے غافل رہا. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے لڑکے، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ اس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ. ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قاری کو یہ آیت مبارکہ پڑھنے کا حکم فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. ترجمہ کنز ایمان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. اس نوجوان نے یہ سن کر ایک زوردار چیخ ماری اور کہا میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک کا احسان مجھ تک پہنچتا رہا، لیکن اس کے باوجود میں نافرمانیوں میں اضافہ کرتا رہا اور غلط راستے سے نہ لوٹا. کیا گزرے ہوئے وقت کی جگہ کوئی اور وقت ہوگا کہ جس میں اللہ پاک درگزر فرمائے گا؟ پھر اس نے دوبارہ چیخ ماری اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، یعنی وفات پا گیا. یہ حکایت نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے فراق یعنی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے اور عفو مغفرت کے مہینے کی رخصت پر کیوں نہ افسوس کیا جائے. اس مہینے کی جدائی پر کیوں نہ غم کیا جائے جس میں گناہگاروں کو جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. کر رہے ہیں تجھ کو رو رو کر مسلمان الوداع، اب تو چند گھڑیوں کا فقط مہمان ہے. واسطہ یا رب واسطہ رمضان کا، یا رب ہمیں تو بخش دے. نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے. الہی واسطہ رمضان کا میری مغفرت فرما. الہی واسطہ رمضان کا میری مغفرت فرما. عذاب نار سے مجھ کو خدایا خوف آتا ہے. عذاب نار سے مجھ کو خدایا خوف آتا ہے. کلیجہ منہ کو آتا ہے میرا دل تھر
کلے جاموں کو آتا ہے میرا دل تھر تھراتا ہے کرم یا رب کرم یا رب کرم یا رب اندھیرا قبر کا جب یاد آتا ہے کرم یا رب اندھیرا قبر کا جب یاد آتا ہے اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی گناہوں کی خدایا دتے فرما کرم مولا میرا رحمت مغفرت سخت سے آزادی کا سائل ہوں مگر رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا مگر رمضان کے صدقے